دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کہ ایسے کام کرتے ہیں جن سے انسانی عقل بھی دنگ رہ جاتی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ ایک ایسے واقعے کے بارے میں جانیں گے جس طرح کا واقعہ شاید ہی کبھی آپ نے سنا ہو۔ یہ واقعہ 25 سالہ برطانوی عورت میری ٹوفٹ کا ہے، جو کہ سن 1701 میں برطانیہ کے ایک علاقے سرے میں پیدا ہوئی۔ یہ اس وقت کے ایک غریب علاقے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کی شادی اپنے علاقے کے ہی ایک شخص جوشوا ٹوپ سے ہوئی، اور یہ شادی 17 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ اس کا شوہر جوشوا کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا، اور شادی کے بعد میری نے بھی اپنے شوہر کے ساتھ کھیتی باڑی کا کام کرنا شروع کر دیا۔ یہ کہانی سن 1726 سے شروع ہوتی ہے، جب میری 25 سال کی ہو چکی تھی اور 3 بچوں کی ماں تھی۔ ایک دن جب وہ اپنے کھیتوں میں گھاس کاٹنے کا کام کر رہی تھی تو اچانک اس کی نظر ایک خرگوش پر پڑی، جو کہ اس کے نزدیک ہی تھا اور گھاس کھا رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اسے پکڑنے کا سوچنے لگی اور اس کا گوشت کھانے کا ارادہ بنا لیا۔ وہ خرگوش کو پکڑنے کے لیے جب آگے بڑھی تو خرگوش کے پھرتیلے ہونے کی وجہ سے وہ اسے پکڑنے میں ناکامیاب رہی اور اس کی گوشت کھانے کی خواہش ادھوری رہ گئی۔ حیران کن طور پر اس واقعے نے اس کی نفسیات پر کافی برا اثر ڈالا۔ اس واقعے کے بعد وہ اکثر خرگوشوں کی خوبصورتی اور ان کے گوشت سے بنے کھانوں کا ذکر کرتی رہتی تھی۔ اسی طرح 4 مہینوں کا عرصہ گزر گیا، پھر ایک دن اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ یہ 27 ستمبر کا دن تھا اور اس دن سے 1 مہینہ پہلے اس کا ایک بچہ ضائع ہو چکا تھا۔ میری کی طبیعت خراب ہونے پر وہاں کے ایک مقامی ڈاکٹر جان ہاورڈ کو بلایا گیا۔ ڈاکٹر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میری نے ایک عجیب و غریب جانور کے بچے کو جنم دیا ہے، جس کی 3 ٹانگیں بلی کی اور 1 ٹانگ خرگوش کی ہے۔ یہ مکمل طور پر جانور نہیں تھا، بلکہ جسم کے کچھ حصے تھے۔ ڈاکٹر کے لیے یہ بات بہت ہی حیران کن تھی، لہذا اس نے اپنے وقت کے مشہور ڈاکٹرز اور بادشاہ کے سیکرٹری کو خط لکھ ڈالا۔ جب بادشاہ کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے فوری طور پر 2 شاہی ڈاکٹرز کو اس بات کا پتہ لگانے کے لیے بھیج دیا۔ میری کی کہانی تب تک مشہور ہو چکی تھی اور اسے گلڈ فورٹ ٹاؤن میں منتقل کر دیا گیا تھا، جہاں پر ڈاکٹر جان ہاورڈ کام کرتا تھا، اور یہ دونوں شاہی ڈاکٹرز بھی 15 نومبر کو وہاں پہنچ گئے۔ اور کہا جاتا ہے کہ میری اس وقت تک 13 خرگوش کے مرے ہوئے بچوں کو جنم دے چکی تھی اور 14ویں بچے کو جنم دینے والی تھی۔ یہ تینوں ڈاکٹر اس وقت حیران رہ گئے جب میری نے ان کے سامنے خرگوش کے 14ویں بچے کو جنم دیا، لیکن یہاں پر ایک ایسی بات تھی جس کی وجہ سے ڈاکٹر نتھیلیون کو کچھ شک ہونے لگا۔ خرگوش کے پہلے والے بچوں میں کچھ بچے ایسے بھی تھے جو کہ 3 مہینے سے بھی بڑے تھے، اور کچھ کے منہ میں گاس بھی تھی۔ یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ میری نے انہیں جنم نہیں دیا ہے۔ اس وقت تک پورے ملک میں یہ خبر پھیل چکی تھی اور خاص و عام کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ برطانیہ میں میری نام کی ایک عورت ہے جو کہ خرگوش کے بچوں کو جنم دے رہی ہے۔ اس وقت کے ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ میری کے خیالات میں چونکہ خرگوش ہی چھائے ہوئے تھے اور وہ ہر وقت خرگوشوں کے بارے میں بات کرتی اور انہی کو سوچتی رہتی تھی۔ لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ میری سب کے سامنے خرگوش کے بچوں کو جنم دے رہی تھی، جس طرح اس نے 14ویں خرگوش کے بچے کو تینوں ڈاکٹرز کے سامنے جنم دیا، لہذا اس کا اثر اس کے جسم پر ہو رہا تھا اور اس نے انسان کی بجائے خرگوش کے بچوں کو جنم دینا شروع کر دیا ہے۔ لیکن ڈاکٹر نتھیلیون کو اس وقت بھی اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔
کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ میری کو گلفورڈ ہاسپٹل سے نکال کر شاہی محل لے جایا گیا اور وہاں اسے پہلے سے زیادہ کڑی نگرانی میں رکھا گیا۔ میری کی طبیعت محل میں آنے کے بعد بھی خراب تھی، لیکن حیران کن طور پر جب سے وہ محل آئی تھی اس نے کسی خرگوش کے بچے کو جنم نہیں دیا۔ ڈاکٹر روزانہ کی بنیاد پر اس کا طبی معائنہ کر رہے تھے اور ڈاکٹر کے سامنے اس وقت تک کوئی حتمی نتیجہ سامنے نہیں آیا تھا۔ پھر ایک دن ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے اس سارے ڈرامے کا پول کھول دیا۔ اس دن میری کے کمرے سے ایک بہروپیے کو پکڑا گیا جو کہ خرگوش کا چھوٹا سا بچہ میری کو منتقل کر رہا تھا۔ پکڑے جانے پر اس نے بتایا کہ میری کے شوہر کی بہن مارگریٹ ٹوفٹ نے اسے خرگوش کا چھوٹا بچہ لانے کو کہا تھا، جبکہ وہاں موجود میری نے یہ بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ ڈاکٹرز کو پہلے ہی شک تھا۔ انہوں نے اسے ڈرایا کہ اگر وہ اصل بات نہیں بتائے گی تو وہ اس کا آپریشن کریں گے۔ دباؤ میں آتے ہوئے میری نے صاف بات بتا دی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ خود خرگوش کے چھوٹے مردہ یا زندہ بچے منگواتی تھی اور وہ ان کو اپنے رحم میں لے لیتی تھی اور ڈاکٹرز کے سامنے اس طرح ظاہر کرتی تھی جیسے وہ خرگوش کے بچوں کو جنم دے رہی ہو۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی تھی اور اگر دیکھا جائے تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو چکی تھی، لیکن کہتے ہیں نا جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، اور اس نے ایک نہ ایک دن پکڑے ہی جانا ہوتا ہے، اور میری کے ساتھ بھی اسی طرح ہی ہوا۔ اس واقعے کے بعد بادشاہ اور دوسرے ڈاکٹرز کے سامنے جھوٹ بولنے اور انہیں دھوکہ دینے کے جرم میں میری کو 4 مہینے کی قید ہو گئی اور اس طرح اسے جیل بھیج دیا گیا۔ 4 مہینے بعد اسے جیل سے رہا کر دیا گیا اور ہر کسی کو اس پر غصہ تھا، لہذا اس نے اکیلے رہنے کا فیصلہ کر لیا اور میری کی موت 62 سال کی عمر میں سن 1763 میں ہوئی۔